سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ سنت پہ عمل ہو رہا مگر واجب پہ عمل نہیں ہو رہا۔ سنت اگر چھوٹ گئی ثواب نہیں ملے گا، واجب چھوٹ گیا تو گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے سلام کا مزاج بھی بنانا، دینی مجلسوں میں جب سلام ہو جواب دے کر ثواب کے حقدار بھی بننا اور خود کے زندہ رہنے کا ثبوت بھی دینا۔ سلام کا آپس میں تبادلہ اگر نہیں ہوگا تو ایک بڑی اہم بات آج کے اس عظیم اجلاس کے سے آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ جو قوم سلام سے بیزارگی کا اظہار کرتی ہے وہ قوم زندہ رہ کر بھی مردہ ہوتی ہے۔ ہم زندہ قوم ہیں یا مردہ قوم ہیں؟ زندہ قوم ہے، تو زندگی کے آثار بھی نظر آنا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات علماء کرام، عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کل عصر سے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ یہ آخری نشست عصر تک چلے گی، زیادہ وقت بچا ہوا نہیں ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے، آپ کی پوری زندگی میں کئی اور جگہوں پر آپ نے اوقات دیے ہوں گے۔ انشاءاللہ جس وقت آنکھیں کھلیں گی اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ 24 گھنٹے کے لیے اس مسجد میں آپ نے جو وقت دیا تھا سب سے قیمتی وقت وہی تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب آنکھیں کھلیں گی، آنکھیں تو اس وقت کھلی ہوئی ہیں، یہ ظاہری طور پہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، باطنی طور پہ جس وقت آنکھیں کھلیں گی، جس وقت یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اس وقت وہ آنکھیں کھل جائیں گی۔ تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان دینی مجلسوں میں بیٹھنے کا جو اجر و ثواب آپ کو حاصل ہوا اس کا آپ اندازہ نہیں کریں گے۔ اصل میں اس وقت جو صدارتی اور اختتامی جو خطاب ہے، جیسا کہ شیڈول میں بتایا گیا ہے، مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا ارشد علی قاسمی صاحب دامت برکاتہ، سیکریٹری مجلس تحفظ ختم نبوت تلنگانہ و آندھرا کا خطاب ہوگا۔ ابھی حضرت تشریف لانے والے ہیں، حضرت کے آنے تک میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، چونکہ ایک موضوع ہے اور اس کے بعد ضروری باتیں حضرت نے مجھے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ انشاءاللہ حضرت کے آنے تک میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ ابتدا میں آپ کو بتلایا گیا کہ قریب قریب ہو کر بیٹھ جائیے۔ الحمدللہ قریب قریب ہو کر بیٹھے ہیں، مگر ابھی بھی اتنے قریب نہیں ہیں جتنا بتایا گیا تھا۔ ایک مسجد میں جمعہ میں لوگ یہاں بھی ہوتا ہوں گا معلوم نہیں، بلم نیر میں لوگ قریب قریب بیٹھتے ہیں جمعہ میں یا دور دور بیٹھتے ہیں۔ ہمارے پاس تو کئی مساجد میں دور دور بیٹھتے ہیں۔ میں جس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں ہر جمعہ پابندی سے ان کو توجہ دلاتا ہوں کہ پہلے آئیں، قریب آ کر بیٹھیں۔ جمعہ کے لیے 1 گھنٹہ دینا کوئی مشکل نہیں، پورے ہفتے میں 1 گھنٹہ اللہ کے گھر میں صرف کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ کسی مسجد میں اعلان ہوا، وہ لوگ قریب نہیں بیٹھ رہے تھے،
کل جو صبح کی فجر کی نماز میں جو پہلی صف میں بیٹھے گا اسے 10,000 روپے کا انعام، دوسری صف میں بیٹھے گا 8,000 روپے کا انعام، تیسری صف میں بیٹھے گا 5,000 روپے کا انعام۔ مسجد کھلنے سے پہلے سڑک پہ لوگ اجتحام تھا بھرے ہوئے، معلوم ہے پہلی صف میں 10,000 کا انعام ہے، مجھے حاصل کرنا ہے، دوسری صف میں 8,000 کا ہے، تیسری صف میں 5,000 کا ہے، کہیں انعام سے محروم نہ ہو جائے۔ یہ قیمت ہے ہمارے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر علماء نے فرمایا دینی مجلسوں میں جو قریب ہو کر بیٹھتا ہے فرشتے بھی اس کے قریب رہتے ہیں، اور جس کے قریب فرشتے بیٹھتے ہیں اس کے دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ فرشتے گناہوں سے پاک ہیں۔ وہ 10,000 روپے قیمتی ہیں یا فرشتوں کی صحبت میں قریب ہو کر بیٹھنا یہ قیمتی بات ہے؟ بتائیے۔ سو رہے کہ بریانی کھا کے فرشتوں کے قریب ان کے ساتھ رہ کر بیٹھنا یہ زیادہ اجر و ثواب کی بات ہے، 10,000 روپے کی کوئی قیمت نہیں۔ تو مجلسوں میں جب تک بیٹھیں متوجہ ہو کر بیٹھیں، بشاشت کے ساتھ بیٹھیں اور قریب ہو کر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا۔ اور بولنے والوں کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دینا کہ ہم آپ کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ IPL کرکٹ دیکھتے ہیں نا، پلم نیر میں نہیں دیکھتے، کوئی بھی دیکھتے؟ رمضان میں آیا تو کئی لوگ نماز تراویح چھوڑ دی IPL کی چکر میں۔ IPL سے کھیلنے والے پیسے کما رہے ہیں، کمپنی والے پیسے کما رہے ہیں، ان کے اوقات ضائع ہو رہے ہیں، پھر بھی اتنی فکر ہے۔ IPL میں اہم میچ چل رہا، کسی کی نظر اسکرین سے ہٹتی کیا بتائیے؟ ہٹتی؟ کسی کی نظر بھی نہیں ہٹتی۔ وہاں اتنی اہمیت ہے، اور یہاں بولنے والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے ایمان کو بنانے کے لیے، زندگی بنانے کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اگر ہم اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو پھر کس کی طرف متوجہ ہوں گے؟ اور علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ کہنے والا کون ہے مت دیکھیے، کس کی بات کہہ رہا ہے وہ دیکھیے۔ انظر الی قال ولا تنظر الی من قال، کون کہہ رہا ہے مت دیکھیے، کہنے والا کوئی بھی ہو، مگر کس کی بات کہہ رہا ہے اس کی زیادہ اہمیت۔ کہنے والا کس کی بات کہہ رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں اور ان کے ارشادات آپ حضرات کو سنا رہا ہے، اور یہ چیزیں ہماری زندگی سنوارنے کے لیے سب سے اہم ترین ذریعہ ہے۔ اس کے بغیر زندگی ہماری سنور ہی نہیں سکتی۔ اس لیے جب تک کہنے والا آپ سے متوجہ ہے آپ بھی اس کی جانب متوجہ ہونا۔ بعض جگہ دیکھنے میں آیا کہ تھوڑی دیر بشاشت کے ساتھ رہتے، بعد میں سر جھکا کے عالم بالا کی سیر کر کے آتے رہتے۔ ابھی یہاں بھی 2-3 لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں، ابھی ابھی کھانا کھائے نا تو تھوڑی دیر کے بعد پھر عالم بالا کی سیر۔ اب تقریر کرنے والا جو ہے زبان حال سے یہ بول رہا، ہم ہیں مشتاق، وہ ہیں بیزار، یا الہی ماجرا کیا ہے؟ ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں اور آپ ہماری طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بے ادبی ہے، دینی محفل کی بھی بے ادبی ہے، اور جو دین کی باتیں کہہ رہا ہے اس کی طرف بھی توجہ نہیں دینا یہ اس کے ساتھ بھی بے ادبی ہے۔ اس وقت جو صدارتی خطاب حضرت کا ہونے والا ہے بہت اہم خطاب ہے، بلکہ 24 گھنٹے جو کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی ہیں ان تمام عنوانات کا خلاصہ اور نچوڑ آنے والا ہے، اور بہت قیمتی ہے، اور کئی پیغامات یہاں سے آپ کو لے کے جانا ہے، اور لے جا کر پھر اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، ایمان کو بنانے کے لیے، ایمان کی تحفظ کے لیے کوششیں کرنا ہے۔ 24 گھنٹے بیٹھ جانے سے ایمان نہیں بن جاتا، 24 گھنٹے بیٹھ جانے سے لاکھوں کروڑوں پہاڑوں جیسی نیکیاں نہیں بن جاتی، 24 گھنٹے بیٹھ جانے سے ایمان کی حفاظت نہیں ہو جاتی۔ یہاں صرف تحریک دلائی جا رہی ہے
صرف توجہ دلائی جا رہی ہے، یہاں سے اس پر کاربند رہنا ہے۔ اور کب تک کاربند رہنا ہے؟ جب تک جسم میں سانس ہے تب تک اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ہمتن متوجہ کرنا ہے اور تیار رہنا ہے۔ انشاءاللہ تیار رہیں گے۔ اور صرف اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں کرنا ہے، اپنے متعلقین کی، اپنے شہر والوں کی، اپنے علاقے والوں کی، بلکہ جہاں تک آپ کی رسائی ہے وہاں تک ہر مسلمان کی ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا ہے۔ یہ ہم سب کا ایمانی فریضہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہر اچھائی کو دوسروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر برائی سے دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے جو کچھ صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کا استعمال کرنا ہے۔ کہیں پر اگر آپ برائی دیکھ رہے ہیں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے ہاتھ سے روکیں، نہیں زبان سے روکنے کی طاقت ہے زبان سے روکیں، نہیں اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے کم از کم دل میں اس برائی کو برا سمجھ سکتے ہیں اور پھر یہ سوچ سکتے ہیں جب کبھی مجھے ہاتھ سے اور زبان سے روکنے کی طاقت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ میں وہ طاقت کا استعمال کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کا آخری درجہ قرار دیا، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اور یہ دور تو برائیوں کے تیزی سے پھیلنے کا دور ہے، جیسے وائرس پھیل رہا ہے نا، لاک ڈاؤن میں کووڈ میں آپ نے دیکھا وائرس کتنا تیزی سے پھیل رہا تھا، شروع ہوا چائنا سے اور کہاں تک اس نے اپنے وائرس کو لپیٹ میں لے لیا، دنیا کے کتنے حصوں کو، یورپ تک پہنچ گیا تھا وہ۔ خود ہمارا ملک بھی شاید کبھی آپ نے اس سے پہلے نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا، اتنے مہینوں تک پورا ملک بند تھا، لاک ڈاؤن تھا، وائرس پھیل رہا تھا، ہر آدمی کوشش کر رہا تھا بچنے کی۔ کوئی باہر نکل رہا تھا، اگر کوئی باہر والا اندر آنا چاہ رہا تھا اسے اندر آنے دے رہے تھے؟ نہیں اندر آنے دے رہے تھے، اس کے کپڑے باہر اتار رہے تھے، سینیٹائزر اسے دے رہے تھے، غسل کرنے کی ترغیب دے رہے تھے، پھر بھی اس سے کچھ دیر دور رہ کے دور سے بات کر رہے تھے کہیں وائرس مجھے نہ لگ جائے، میں ہلاکت کی طرف نہ چلے جاؤں۔ کیا ہونے والا تھا زیادہ سے زیادہ؟ وہ بیماری آپ کو لگنے والی تھی، اور کیا ہونے والا تھا زیادہ سے زیادہ کہ اگر بیماری لگ جائے تو اگر موت مقدر ہے تو موت ہونے والی تھی، اتنا ہی تھا نا۔ مگر آدمی اپنی زندگی بچانے کے لیے کتنی کوششیں کر رہا تھا، وہاں زندگی بچانے کی کوشش ہے اور یہاں آخرت بچانے کی ہم کو کوشش نہیں۔ یہ وائرس بھی پھیل رہا ہے، وہ جسمانی وائرس تھا، یہ روحانی وائرس سے پھیل رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت باطل طاقتیں پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہیں اور حملہ کر رہے ہیں۔ اگر اس وقت بھی ہم بیدار نہ ہو، آپ مجھے بتائیے گا بیدار کیا قبر میں جانے کے بعد ہوں گے؟ ابھی موقع ہے سنورنے کا، ابھی موقع ہے سدھرنے کا، ابھی موقع ہے ایمان کی حفاظت کرنے کا، ابھی موقع ہے اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کا۔ ایک وقت آئے گا پھر آپ چاہیں گے تبھی آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ وہ حضرت بہلول کے بارے میں کسی نے لکھا ہے نا، حضرت بہلول کو اس زمانے کے حاکم نے دیکھا کہ بازار میں کھڑے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں، لوگ متوجہ نہیں ہیں ان کی طرف، لوگ دیوانہ سمجھتے تھے انہیں، لوگ ان کی طرف متوجہ نہیں۔ وہ حاکم نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ کیا کرا رہا ہوں؟ بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں، یہ کوشش کر رہا ہوں۔ کیوں؟ ان کی دوستی ٹوٹ گئی ہے، دراڑ آ گیا ہے اس میں، صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو حاکم وقت نے پوچھا پھر بندے کہاں ہیں؟ اس نے کہا بات دراصل یہ ہے، اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے، بندے تیار نہیں، اس لیے آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ اللہ صلح کے لیے تیار ہے، جب تک سورج مشرق سے طلوع ہوتا رہے گا تب تک اللہ صلح پر تیار ہے،
اور جس دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونے لگ جائے گا اللہ کی صلح بند ہو جائے گی۔ تو کہا کہ اللہ تیار ہے صلح کرنے کے لیے، بندے تیار نہیں۔ چند دنوں کے بعد حضرت بہلول کو اسی حاکم نے دیکھا کہ قبرستان میں ہے اور رو رہے۔ پوچھا کہ حضرت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ چند مہینے پہلے جو بازار میں چوراہے پر کام کر رہا تھا وہی کام آج یہاں کر رہا ہوں۔ وہاں تو رو نہیں رہے تھے، یہاں کیوں رو رہے ہیں؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہاں بھی وہی کام کر رہا ہوں، بندوں کی اللہ سے صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر معاملہ یہ ہے یہاں بندے تیار ہیں، اللہ تیار نہیں۔ بندے تیار ہیں، اللہ تیار نہیں۔ اب بندے چاہتے ہیں کہ اللہ سے صلح ہو جائے، مگر جب موت کا کھٹکا آ جائے، اب اگر توبہ کرے تو توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے بندے تیار ہیں مگر اللہ تیار نہیں۔ ابھی موقع ہے، اللہ ہم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، کیا ہم بھی تیار ہیں؟ نہیں، بالکل تیار ہے الحمدللہ، اور مرنے تک اللہ سے صلح کرتے رہیں گے۔ کبھی اگر غلطی ہو جائے، اور ایسا بادشاہ نہ آپ نے دیکھا ہوگا نہ آپ دیکھیں گے آئندہ کبھی، کہ صلح ٹوٹ گئی، اللہ خود آپ کو آفر دے رہے ہیں صلح کا۔ کوئی ایسا بادشاہ ملا ہے آپ کو دنیا میں؟ دنیا کے قائم ہونے سے لے کر آج تک، اور پھر آج کے بعد قیامت تک کوئی ایسا بادشاہ، ایسا حاکم آپ کو نہیں ملے گا صلح کے لیے خود آفر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں کو اللہ خود آفر دے رہے ہیں کہ بندے جب کبھی تم سے غلطی ہو جائے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پورے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار۔ اس لیے ایسے مواقع سے فائدہ اٹھانا ہے، اور علماء کے جو بیانات ہوئے ہیں تفہیم ختم نبوت کے اس جو ہے بینر تلے، جتنے باطل فرقوں کے سلسلے میں جو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے اسے ذہن میں بٹھانا ہے، اور ان باطل فرقوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا ہے، اور ختم نبوت کے سلسلے میں جو توجہ دلائی ہے یہاں سے وہ عزم و حوصلہ لے کے جانا ہے کہ جب تک جسم میں جان رہے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت کی ایک ادنا غلام کی حیثیت سے انشاءاللہ حفاظت کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے۔ انجام دیں گے نا بھائی؟ یہی ایک خدمت میں سمجھتا ہوں کہ کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم کو شرمندہ ہونے سے بچا لے، اور اس بات کی قوی امید ہے، بلکہ اللہ کے گھر میں نہ جانے اس میں کتنے اللہ والے ہوں گے کہ جن کے دل اللہ کی یاد سے دن و رات دھڑکتے ہوں گے، ان کے سامنے یہ بات کہنے کی جرات کر رہا ہوں۔ آپ صرف یہی عزم لے کر یہاں سے چلے جائے، انشاءاللہ جب تک جسم میں جان رہے گی تاج ختم نبوت کی حفاظت کا انشاءاللہ فریضہ انجام دیتے رہیں گے۔ آپ حوض کوثر پہ پہنچیں گے، فرشتے آپ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے بتائیں گے یہی آپ کے سچے غلامان رسول تھے جنہوں نے آپ کی تاج ختم نبوت کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا، انہیں آپ دستے مبارک سے جام کوثر پلائیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے وہ چیز ہم کو حاصل ہونے والی ہے، مگر اس کے لیے جد و جہد کرنا ہے، عزم و حوصلہ رکھنا ہے، اور کوششیں کرتے رہنا ہے۔ اس وقت جو عنوان ہے جس پر انشاءاللہ حضرت بھی بات کریں گے، ابتدائی گفتگو میں کروں گا، وہ فتنہ گوہر شاہی ہے۔ فتنہ گوہر شاہی انتہائی خطرناک فتنہ ہے۔ یہ عجیب عجیب خیالات، عجیب عجیب نظریات، عجیب عجیب عقائد ہیں اس کی، تعجب کریں گے آپ یہ کیسا عجیب و غریب فتنہ ہے، کیسا عجیب و غریب فرقہ ہے۔ یہ بھی عجیب و غریب ہے، اس کے ماننے والے بھی عجیب و غریب ہے۔ فتنہ گوہر شاہی، اکثر ہم میں سے ہمارے بعض ساتھی غصے میں ناراض ہو کے اس کو فتنہ گوہر شاہی نہیں بولتے، فتنہ گوبر شاہی بولتے۔ گوبر کبھی شاہی نہیں ہوتا، گوہر شاہی ٹھیک ہے، گوبر کبھی شاہی ہوتا،
اس کے عقائد سے اسی کو پتہ چلتا ہے. اور یہ کس راستے سے آ رہا ہے آپ کو معلوم ہے؟ تصوف کے راستے سے آ رہا ہے، احسان کے راستے سے آ رہا ہے. اور اسی راستے سے اس نے آ کر جڑیں اپنی مضبوط کر لی اور لوگ اسی سے بھٹک رہے ہیں. آپ کو سمجھاؤں میں، ایک ہے شریعت، دوسرے ہے طریقت. سنا نا آپ نے کبھی؟ ایک ہے شریعت، دوسرے ہے طریقت. شریعت کسے کہتے ہیں؟ ظاہری افعال کا نام شریعت ہے. آسان کر کے سمجھا، ظاہری افعال کا، ظاہری کاموں کا نام شریعت ہے. جیسے نماز شریعت ہے، روزہ شریعت ہے، زکوٰۃ شریعت ہے، حج شریعت ہے. یہ شریعت کے احکام ہیں، ظاہری احکام ہیں. اس پر ہر مسلمان کو عمل پیرا ہونا ضروری ہے. نہیں؟ نماز کسی کو معاف ہے؟ بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک کسی کو نماز معاف نہیں. روزہ کسی کے لیے معاف ہے؟ نہیں. اگر صاحب ثروت ہے، مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ نہیں ہے؟ زکوٰۃ کسی معاف ہے؟ نہیں ہے. اگر مالدار ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج کا فریضہ ادا کرنا فرض ہے؟ نہیں ہے؟ فرض ہے، کسی کو معاف نہیں. یہ ظاہری دین کے احکامات ہیں، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اسے شریعت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ شریعت. اور ایک ہے طریقت، ظاہری اعمال میں حسن لانے کا، خوبصورتی لانے کا نام طریقت ہے. اب یہ دونوں ایک ہوئے یا الگ الگ ہوئے؟ بتائیے آپ. جی دونوں ایک ہیں. آپ کا ایک جسم ہے اور جسم کے اوپر کپڑے ہیں، یہ کیا ہے؟ ظاہری ہے. یہ اسی وقت خوبصورت کہلائے گا جب آپ کے جسم میں روح رہے گی. روح اگر نکل جائے، باڈی کتنی ہی خوبصورت ہو، اس پر لباس کتنا ہی خوبصورت اڑایا گیا ہو، کیا آدمی خوبصورت کہلائے گا؟ نہیں. اس کی خوبصورتی کا کوئی اعتبار نہیں. کیوں؟ اس کی خوبصورتی میں چار چاند اسی وقت لگتے ہیں جب اس کے جسم کے اندر روح باقی ہو. کتنا ہی خوبصورت آدمی اگر انتقال ہو جائے، آپ گھر میں رکھیں گے اسے؟ اپنے قریبی رشتہ دار بھی ہیں تو بھی نہیں رکھیں گے، حتیٰ کہ والدین ہیں یا اولاد ہیں تو بھی نہیں رکھیں گے. کیوں؟ کوئی اگر آپ سے کہے کہ باڈی تو بڑی اچھی ہے، پورے اعضاء صحیح سلامت ہے، طاقتور بھی ہے، وزندار بھی ہے، پھر ایسے آپ گھر میں رکھنے کی جرت کیوں نہیں کر رہے؟ تو وہی کہے گا کہ گھر میں اسی وقت رکھتے تھے جب اسے جسم کے اندر جان ہوتی تھی، اب یہ بے جان ہو گیا، اب اس کا کوئی اعتبار نہیں. شریعت کے ظاہری اعضاء ہیں، اس میں جان اسی وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب اس میں حسن پیدا ہو، اور اسی کا نام طریقت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں چیزیں سکھلانے کے لیے تشریف لائے. ظاہری احکامات بتانے کے لیے بھی آپ تشریف لائے. اس لیے اسلام کے بنیادی احکامات کسی اور نے بتائے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے؟ دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں. اگر کوئی یہ کہے میں بہت پہنچا ہوا ہوں، ایک نماز کا میں اضافہ کرتا ہوں، اسے کیا کہیں گے آپ؟ تھوڑا سمجھائیں گے بات غلط ہے، شریعت کا حکم آ چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے جا چکے ہیں، نمازیں 5 ہیں، 6 نہیں ہیں. وہ اگر کہے کہ نہیں میں بہت پہنچا ہوا ہوں اس لیے 6 نمازیں ہیں، کچھ دیر کے بعد جب آپ غصے میں آ جائیں گے تو اس کی 6 نمازیں قبول نہیں کریں گے بلکہ اسے ہی پہنچا دیں گے آپ. کیوں؟ شریعت کے حکم میں تبدیلی کی کسی کو اجازت نہیں. کوئی اگر یہ کہے کہ میں بہت بڑا پہنچا ہوا ہوں، اب میرے لیے نمازیں معاف ہیں، آپ کیا اس کی بات قبول کریں گے؟ قبول کریں گے؟ اس کی بات قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ جب نمازیں صحابہ کو معاف نہیں تھی، انبیاء کو معاف نہیں تھی، اور ہم کون ہیں؟ کہیں کسی ذریعے جگہ بتایا گیا ہے کہ عبادت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے تو نمازیں معاف ہو جائیں گی؟
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کتاب میں کہ شیطان بھٹکانے کے لیے آیا، بڑے بڑے اولیاء کو چھوڑا نہیں تو ہم کون ہیں، بلکہ ہم تو شیطان کے اتنے دوست ہیں، بسا اوقات شیطان خود بولتا ہوگا میں دوستی نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ مجھ سے دوستی کر رہے ہیں۔ ایک جگہ دیکھے کہتے شیطان کو کوئی سکون سے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے ٹیکا لگا کے، تو کوئی پوچھے بزرگ جاتے جاتے آپ شیطان ہیں؟ بولے شیطان ہے۔ آپ کا کام بازاروں میں بھٹکانا ہے، یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو بولے انسان مجھ سے زیادہ اچھے کام کر رہے تھے، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں، اس سے زیادہ بڑے بڑے کام کرنے میں لگے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شیطان آیا اور بادل کی شکل میں آیا، اندر سے آواز آئی جنید اتنی بڑی بڑی عبادتیں آپ کر لیے، نماز معاف ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لا حول ولا قوت الا باللہ، نماز صحابہ کو معاف نہیں تھی، میں کون؟ تو اس کے بعد شیطان نے دوسری چال چلی، اصل یہ چال چلنا چاہتا تھا، وہ تو معلوم تھا کہ نماز کے بارے میں کون قبول کرے گا۔ شیطان نے کہا کہ حضرت اس وقت آپ کو آپ کے علم نے بچایا، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوتا تو آپ بھٹک گئے ہوتے۔ حضرت نے دوسری مرتبہ لاہور پڑھا اور بڑی قوت سے پڑھا، پہلے کے مقابلے میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ اللہ کے فضل نے بچایا۔ اگر اللہ کا فضل شامل حال نہیں ہوتا تو آج میں بچ نہیں پاتا تھا۔ شیطان نے کہا کہ یقیناً اللہ کے فضل نے آپ کو بچایا۔ اس طریقے کے جملے کہہ کر میں نے اچھے ظاہری دینداروں کو بھٹکایا تھا۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ بھٹکانا۔ شریعت اور طریقت یہ دونوں احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور شریعت کے جو احکامات تھے پورے احکامات بتا دیے گئے، طریقت کے جو احکامات ہیں وہ پورے احکامات بتا دیے گئے۔ قرآن کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام مکمل ہو گیا۔ اب کسی بھی اسلامی حکم میں اضافے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، یا اس میں کمی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ کسی کو اجازت ہے؟ حاکم وقت ہے تو انہیں بھی اجازت نہیں، کسی کو اجازت نہیں۔ ولی کامل ہے اسے بھی اجازت نہیں، کیوں؟ وہ سب شریعت کے تابع ہیں، ہم شریعت کے تابع ہیں، ہر بندہ شریعت کے تابع ہے۔ ظاہری احکامات بھی آپ نے بتلائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر چیزیں، اور باطنی احکامات بھی آپ نے بتائے۔ میں نے آسان سا سمجھانے کے لیے بتایا تھا کہ ظاہری چیزوں میں حسن لانے کا نام طریقت ہے۔ باطنی چیز کیا ہے جسے طریقت کہا جاتا ہے؟ باطنی چیز جسے طریقت کہا جاتا ہے اخلاص ہے اور للہیت۔ یہ بھی میں طریقت کا نچوڑ بتا رہا ہوں آپ کو، ورنہ طریقت میں کئی چیزیں ہیں جس طرح شریعت میں اخلاص اور للہیت کے پیدا کرنے کا نام طریقت ہے۔ اب بتائیے آپ مجھے، اخلاص اور للہیت کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول ہے قابل قبول نہیں ہے۔ نماز سے اخلاص نکال دیا جائے نماز قبول ہے؟ ایکسرسائز کے علاوہ کچھ باقی نہیں۔ روزے سے اگر آپ اخلاص نکال دے، اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا نکال دے، سوائے فاقے کے کوئی اور چیز ہے؟ اسی طرح آپ جو مثال دیکھیں، مثال سے سمجھتے چلے جائیے، زکوٰۃ بھی ہے اور حج بھی ہے۔ اس میں روح، اس میں جان پیدا ہوتی ہے اخلاص و للہیت کے ذریعے سے۔ اور اگر کسی کے پاس اخلاص و للہیت بہت کچھ ہے مگر ظاہری افعال ادا نہیں کرتا، کیا یہ اخلاص کام کا ہے؟ یہ بھی کام کا نہیں۔ اخلاص تو بہت ہے مگر آپ نمازیں ادا نہیں کر رہے، اخلاص لے کر کیا کریں گے؟ ایسے آدمی کو مخلص نہیں بولتے، بلکہ ہماری اپنی زبان میں مفلس بولتے۔ کیا بولتے ہو اس کو؟ مفلس۔ بہت دیندار ہو صاحب مگر نماز نہیں پڑھتا، کیا بولیں گے اس کو؟ مخلص بولیں گے، مفلس بولیں گے؟ مفلس۔ بہت دیندار ہو میں رمضان کے روزے نہیں رکھتا، کیا کہیں گے اسے؟ مفلس۔ اور ایک آدمی
رات رات بھر نوافل ادا کرتا ہے مگر اللہ کی محبت کے لیے نہیں، اخلاص و للہیت کے ساتھ نہیں، بغیر نیت کے نماز ادا کرتا ہے، ایسے آدمی کو عابد کہیں گے آپ؟ نہ عابد کہیں گے نہ عارف کہیں گے، کیا ہے پھر؟ اپنے اوقات کو ضائع کرنے والا۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے ساتھ طریقت کی بھی ایسی تربیت فرمائی تھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، کہ حضور کی صحبت بابرکت کے نتیجے میں بعد میں آنے والوں کو مجاہدے کے بعد جو اخلاص پیدا ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ رحمت پر انہیں وہ ساری چیزیں حاصل ہو جاتی تھی۔ اسی وجہ سے صحابہ کو اخلاص و للہیت کے لیے مجاہدات کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے؟ نہیں آئی۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ہی کافی ہو گئی ان کے لیے۔ اخلاص کا وہ تو دوسروں کے لیے عملی نمونہ بن گئے تھے سامنے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ آدھا نصف سا یا ایک سا کھجور صدقہ کریں۔ میرے صحابہ اللہ کے راستے میں آدھا سا، پونے 2 کلو، ایک سا 3.5 کلو کھجور صدقہ کریں، اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کریں، تو بھی یہ میرے صحابی کے اخلاص کے قریب تک بھی پہنچ نہیں سکتے۔ طریقت کے اعلیٰ مقام پر صحابہ فائز تھے نہیں تھے؟ اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ اور اس کے بعد والے لوگوں نے مجاہدات کے ذریعے سے، اللہ کے ذکر و اذکار کے ذریعے سے، اللہ والوں کی صحبتوں کے ذریعے سے اپنے اندر جو ہے اخلاص پیدا کیا تھا، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ بعد میں آگے چل کر شریعت کے احکامات مدارس میں ملنے لگے، اور طریقت کے احکامات خانقاہوں میں ملنے لگے، ورنہ پہلے تو دونوں چیزیں ایک ہی جگہ ملتے تھے۔ بڑے عالم دین ہیں، وہ عالم دین بھی ہے اور صاحب دل بھی ہے بیک وقت۔ ان کے پاس سے لوگ علم شریعت بھی حاصل کرتے تھے، علم طریقت بھی حاصل کرتے تھے، مگر آگے چل کے پھر کیا ہوا؟ علم شریعت کے لیے مدارس ہو گئے اور علم طریقت کے لیے خانقاہوں کا نظام ہو گیا۔ یہاں علوم شریعت آپ حاصل کریں گے اور یہاں پہ علوم طریقت آپ حاصل کریں گے، اور دونوں کا حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ بیکار ہے اور اس کے بغیر یہ بیکار ہے۔ اب جس کی بات میں کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے یہ بات سن لیجئے کہ شیطان کتنے بعض جگہ شریعت کے راستے سے آ کر بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ نہیں بھٹکا سکتا۔ ابھی میں نے بتایا نا، شیطان آ کر آپ سے یہ کہے کہ دن میں 4 نمازیں ہیں، قبول کریں گے آپ؟ نہیں، کتاب موجود ہے، قبول نہیں کریں گے آپ۔ اگر شیطان آ کر کہے رمضان کے روزے معاف ہیں، قبول کریں گے آپ؟ نہیں، قبول کریں گے۔ لیکن شیطان طریقت کے راستے پہ آ کر بھٹکا سکتا ہے، اور جسے شریعت کا بنیادی اور ضروری علم نہیں ہوتا ہے، اہل اللہ کی صحبتیں حاصل نہیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی ان سے بھٹک جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو یوں پہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، رات میں خواب میں دیکھا بہت بڑا ولی بن گیا، اب اپنے آپ کو ولی سمجھنے لگ جاتے ہو۔ کیوں؟ کبھی کبھی شیطان اس طرح آگے بھٹکاتا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کی ملاقات ہوئی شیطان سے، تو سر کے اوپر ایک بڑا وزنی چیز سامان لے کے جا رہا تھا شیطان۔ حضرت پوچھے کہتے کہاں جا رہے ہیں؟ تو شیطان بولا میں تجارت کرنے جا رہا ہوں۔ شیطان بولا میں تجارت کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے تم کو تجارت کی کیا ضرورت ہے؟ تم کو تجارت کی کیا ضرورت ہے؟ شیطان نے کہا کہ نہیں، میں بھی تجارت کرنے جا رہا ہوں، اور یہ جو سر پہ وزنی سامان ہے یہ بیچنے جا رہا ہوں۔ پوچھے کس کو بیچنے جا رہا ہے؟ 4 چیزیں ہیں، 4 لوگوں کو بیچنے جا رہا ہوں۔ دیکھو کیسا بھٹکاتا ہے، دیکھو اور سے۔ بولے کیا کیا ہے آپ کے سر پہ، کیا کیا چیزیں لے جا رہے ہیں؟ تو بولا ایک ظلم لے کے جا رہا ہوں۔ کیا لے جا رہا ہوں؟ ظلم۔ دوسرا حسد لے کے جا رہا ہوں۔ تیسرا مکر لے کے جا رہا ہوں۔ چوتھا خیانت لے کے جا رہا ہوں۔ یہ چاروں چیزیں 4 لوگوں کو بیچنے جا رہا ہوں۔ بولے کون سی چیزیں کس کو بیچنے جا رہے ہیں؟ شیطان نے کہا ظلم بادشاہوں کو بیچنے جا رہا ہوں۔ یہ ظلم بادشاہ خریدتے ہیں، اور جو
بادشاہ ظلم خریدتے ہیں پھر وہ میرے تابع ہو جاتے ہیں، وہ میرے ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز، حسد بیچنے جا رہا ہوں۔ پوچھا حسد کسے بیچنے جا رہے ہیں؟ کہا علم والوں کو حسد بیچنے جا رہا ہوں۔ علم والے ہیں مگر اہل اللہ کی صحبت سے ان کا علم خالی ہے، تو پھر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے اور حسد ان میں پیدا ہو جائے گا۔ اور کہا کہ تیسری چیز کیا بیچنے جا رہے ہیں؟ کہا مکر، یہ عورتوں کو بیچنے جا رہا ہوں۔ مکر کی خریدار عورتیں ہوتی، اسی وجہ سے اچھے اچھوں کو اپنی جال کے اندر پھنسا لیتی ہیں عورتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے النساء حبالۃ الشیطان، عورتیں شیطان کا پھندا ہے، جال ہے، عورتوں کے ذریعے سے لوگوں کو بھٹکاتا ہے شیطان۔ تو یہ مکر عورتیں خریدتی۔ اور کہا خیانت کسے بیچنے جا رہے ہیں؟ کہا تاجروں کو خیانت بیچنے جا رہا ہوں۔ تولیں گے اور ڈنڈی ماریں گے، خیانت کریں گے، یہ پیسے تو برابر لیں گے، تولیں گے کم، یہ خیانت میں تاجروں کو بیچنے جا رہا ہوں۔ جب خیانت وہ قبول کرتے ہیں، لے لیتے ہیں، تو پھر وہ میرے اپنے ہو جاتے ہیں۔ یہ چار چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے بتلائی۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیا دینداری کا لبادہ اوڑھ کر شیطان جو ہے دیندار نماؤں کو جو کچھ بھی ہے وہاں سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، طریقت کے راستے سے گھستا ہے اور وہاں خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ پہلا کام خرابیاں پیدا کرتا ہے، اور دوسرا کام خرابیوں کے بعد جب خرابیوں کو قبول کر لیتے ہیں دین سمجھ کے، پھر وہاں سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ریاض احمد گوہر شاہی بھی یہ جو فتنہ ہے، یہ طریقت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اندر داخل ہوا ہے، طریقت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے۔ وہ کس طرح ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ریاض احمد گوہر شاہی، اس کا اصل نام کیا ہے؟ ریاض احمد ہے، اور والد کا نام کیا ہے؟ فضل حسین ہے۔ نام کیا ہے اس کا؟ ریاض احمد۔ اور اس کے والد کا نام کیا ہے؟ فضل حسین۔ یہ خاندانی مغل ہے، مغل۔ مگر ہمارے پاس کیا ہے؟ سید بولے تو لوگ زیادہ احترام کرتے، سادات بولے تو احترام کرتے نہیں کرتے۔ اس نے اپنے آپ کو مغل سے ہٹا کر سید شامل کر لی تاکہ لوگ اس سے قریب آئے۔ ارے بھائی سادات گھرانے سے ہیں، بولتے نہیں بولتے۔ ریاض احمد گوہر شاہی نے مغل ہٹا کر اپنے آپ کو سید میں شامل کر لیا، اور آپ ہیں کسی اور خاندان سے، کسی اور خاندان کی طرف نسبت کرنا قرآن کی روح سے حرام ہے، حرام ہے نہیں۔ آپ کے والد ہیں، کوئی اور کسی اور کو والد بنائیں گے آپ، جرم عظیم ہے۔ اس نے سب سے پہلا جرم یہ کیا کہ ہے تو مغل، مگر کر رہا کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو سید بتا رہا ہے، اور نہ یہ دیندار تھے، نہ دینی تعلیم سے آراستہ تھے۔ بڑی مشکل سے میٹرک تک پڑھا ہوا تھا بندہ، روزگار کی تلاش میں نکلا تھا، بھٹکتے پھر رہا تھا، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، یہاں سب کرتے کرتے آخر میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، کہیں بھی کامیابی ہاتھ نہیں آئی۔ آخری حربہ کیا اس نے استعمال کیا کہ دینی لبادہ اوڑھ لیجئے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ پھر وہاں بھی یہ راستے پر آ گئے۔ یہ ہے ریاض احمد گوہر شاہی۔ انشاءاللہ حضرت والا تشریف لا چکے ہیں۔ میں نے ابتدا میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت کے آنے تک آپ حضرات کے درمیان میں ہوں، اس لیے میں مخل ہونا نہیں چاہتا۔ قیمتی اور اہم باتیں ہم کو سماعت کرنا ہے۔ میں نے ابتدا میں جیسے کہا کہ بہت سارے پیغامات ہم کو لے کر یہاں سے جانا ہے، اور یہ ایک نشست نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہر شخص اپنے اندر یہ درد، یہ تڑپ اور یہ جذبہ پیدا کرے، جو جو چیزیں یہاں سے ہم لے کر جا رہے ہیں انشاءاللہ اس کے مطابق خود بھی عمل کریں گے، اور جہاں تک آپ کی رسائی ہے وہاں تک جو ہے یہ کام کو پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ اور وہی بات دہراتے ہوئے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا
کہ ختم نبوت کی حفاظت کا کام کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اگر آپ سچے دل سے اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ اگر اس کام میں آپ جڑ جائیں، اس کام میں جڑ جائیں اور اپنی بساط کے مطابق آپ یہ کام کر لیں، انشاءاللہ یہی تاج ختم نبوت کی حفاظت والا کام انشاءاللہ آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب ہم حاضر ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بلائیں گے اور اپنے دست مبارک سے انشاءاللہ جام کوثر ہم کو عطا فرمائیں گے۔ ہم چاہتے نہیں چاہتے، ضرور ہم چاہتے ہیں، اس لیے سچے غلام ہونے کے ناطے اگر ہم سچی غلامی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، یہ کام ہم کو کرنا ہے، چاہے لوگ سمجھے نہ سمجھے، تائید کریں نہ کریں، مگر ایک سچے غلام ہونے کے ناطے ہم کو یہ کام یہاں سے کرنا ہے اور اس کا جو تہیہ کرنا ہے اور یہاں سے اس کام کا بیڑا اٹھانا ہے، اور اسی کام کو جو ہے پھیلانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، آپ حضرات کو جو ہے اس جانب آپ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے حضرت والا تشریف لائے ہیں۔ اللہ کرے آپ کا یہاں آنا اور بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور آئندہ جو منصوبے ہیں، جو کام ہیں، وہ کام کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے۔ اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا ارشد علی قاسمی صاحب مدظ اللہ العالی، سیکریٹری مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ تلنگانہ و آندھرا سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے صدارتی خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ بھئی ہمارے جلسے کی 5ویں اور آخری نشست ہے، انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہو جائے گی، اس لیے تمام دوستوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کچھ اپنی حیت بدل کے بیٹھے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اونگ آ رہا ہے، نیند آ رہی ہے، باہر کے حصے میں ساتھی سو رہے ہیں، محبت کے ساتھ جگہ میں قریب ہو کے بیٹھے انشاءاللہ بہت پیدا ہو۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔